بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس شریف کا مہینہ ہے، تو میں کچھ باتیں ان کے بارے میں اور پھر اپنے موضوع کے مطابق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے سنیے گا۔ ان بچوں کے درمیان میں آ کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ اگر کوئی شرارت کرے تو ان کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آواز دی۔ اتفاق سے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اونچی بولو۔ اور نماز کس کی عبادت ہے؟ جب انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی نا تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تاکہ میں جلدی حاضر ہو جاؤں۔ یعنی مختصر سے مراد یہ ہے کہ رکوع میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی، سجدے میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی تو دیر سے کیوں آیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا۔ کیا ادا کر رہا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ او یار مجھ سے غلطی ہو گئی تو نماز پڑھ رہا تھا، نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تو پڑھی تھی لیکن مطلب کا آج پتہ چلا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو سرکار کی آواز سنو، نماز وہیں چھوڑو، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور ایک بڑی مزے کی بات بتلاؤں، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی، سرکار کی آواز آئی، آپ وہیں نماز چھوڑ کے چلے گئے، آپ کا حکم سنا، عمل کر کے واپس آئے، فرمایا جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کرو۔ اور ایک آپ کو اور بڑی پیاری حدیث سناؤں، میرے بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے کہ نوجوانوں کی یہاں کثرت موجود ہے۔ اللہ کرے نوجوانوں کے ذہن میں بات ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی ہوئی، بیوی سے ملاقات ہوئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، ابھی غسل فرض ہوا ہے، ادھر سے سرکار کا پیغام آ گیا آ جاؤ جہاد کے لیے۔ اب انہوں نے سوچا اگر میں غسل کرنے لگ پڑا
تو سرکار کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے گی. حالانکہ غسل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. غسل بھی نہیں کیا, بغیر غسل کے ہی سرکار کے حکم پر حاضر ہو گئے, جنگ میں گئے, شہید ہو گئے. اور پھر جب شہداء کرام کے لاشیں اکٹھے کیے گئے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا نہیں مل رہا. عرض کرنے کے یاسم ان کا لاشا کدھر گیا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جانا. جب گئے تو دیکھا ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس نے میرا حکم ماننے میں دیر نہیں کی, یہاں تک کہ غسل جنابت بھی کرنے کی وہ زحمت نہیں کی کہ اس میں بھی تاخیر ہو جائے گی. یہ بغیر غسل کے آ گیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے فرمایا فرشتوں اس کو جنت میں غسل دے کے دوبارہ بھیجا. آپ کا لقب ہے غسیل الملائکہ. یہ آپ کو شرف کس وجہ سے ملا کہ انہوں نے سرکار کا حکم ماننے میں دیر. ایک اور میں بتلا دوں, میں بیان کر رہا ہوں, آپ حضرات بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں. اب ایک بندہ پیچھے سے اور آ جاتا ہے, اگر وہ صفیں چیر کے آگے آئے گا تو مجمع ڈسٹرب ہو جائے گا, بیان کا تسلسل بھی قائم. تو میں کیا کہوں گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں. تھوڑا سوچیے واسطے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کرام اپنے دامن میں سمیٹتے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی آ گئے. جب حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اچھا, جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. یار بڑی توجہ سے ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ عشق کے موضوع پر ہمیں بیان کرنا ہے. اب ہمارے نزدیک سب سے بڑے عاشق صحابہ کرام ہیں, تو اب دیکھنا ہے وہ عاشق کیسے تھے اور ہم عاشق کیسے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اشارہ ہوا ہے, حکم نہیں, صرف اشارہ ہی ہوا ہے. جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. جب محفل برخاست ہوئی تو صحابہ کرام کی دیکھ کے چیخیں نکل گئیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہماری جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق یہ تو نے کیا کر دیا یار, ایک قدم آگے بڑھا کے اندر بیٹھ جا, جوتیوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ یار میرے سرکار کے یار غار کا جواب سنو. فرمایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا اس وقت میں تمہاری جوتیوں میں تھا. اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم اندر بڑھا کے اندر بیٹھ جاتا اور وہاں مجھے موت آ جاتی تو میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا. یار ایک تو ہے نا سرکار بلائیں,
اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اب ہو سکتا ہے اب یہاں مدینہ شریف سے ہجرت کا حکم آ جائے، مکہ معظمہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، یا اعظم آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ فرما ہو سکتا ہے وہ صدیق اکبر ہو۔ کون ہو؟ اور جب ہجرت کا حکم آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ فروز ہوئے، دیکھا دروازہ بھی کھلا ہے، چراغ بھی جل رہا ہے اور صدیق جاگ بھی رہا ہے۔ صدیق تو سویا نہیں، دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہو سکتا ہے وہ صدیق ساتھ ہو، اس دن کے بعد نہ میں سویا ہوں، نہ دروازہ بند کیا، نہ چراغ بجھایا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ کا اپنا گھر ہے، اس میں مختلف کمرے ہیں، آپ کمروں میں سینکڑوں مرتبہ گئے ہو، لیکن لائٹ چلی جائے تو کمرے میں جاتے ہوئے، کس کمرے میں جہاں آپ سینکڑوں مرتبہ گئے ہو، اور وہ غار جہاں پہلے کوئی گیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ غار کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ عرض کرنے کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں اندر جاتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں۔ جب اندر تشریف لے گئے ہیں، سارے سوراخ بند کیے، دو رہ گئے، ان پر اپنی ایڑیاں رکھ دیتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئے۔ حضرت صاحب آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کے پاؤں کے کوئی ایسے کانٹا چبھا دے، آپ کیا کرو گے؟ ایک دم اچھل پڑو گے نا، ایسے ہی ہے نا؟ یار میں صرف ایک کانٹا ایسے چبھاؤں، اب ایک دم تبک جاؤ گے، اور ادھر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے اور سیدھی جنبش نہیں کر رہا۔ حضرت جی میں آپ کو کانٹا چبھا دوں ایک دم اچھل جاؤ گے، اور ادھر سانپ ڈس رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، اور صدیق اپنے پاؤں کو ہلا نہیں رہا، اس لیے کہ میرے آقا کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انوار و تجلیات اترتے ہیں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے منعکس ہو کر ساری کائنات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یار دیکھو غار کے اندر سرکار کے رخ انور پر جو انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، وہ منعکس ہو کر کس کے چہرے پر پڑ رہے؟ حضرت صاحب ایک لوہے کو پکڑ کے بھٹی کے اندر رکھ دو، آگ کے اندر رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد لوہے کی رنگت
کیسی بن جائے گی؟ آگ والی بن جائے گی. یہ صحبت کا اثر ہے. رنگت بھی وہی آگ والی اور کام بھی آگ والا ہی ہوگا. جب غار سے نکلے ہیں تو آگے استقبال کرنے والے کو پتہ نہیں چل رہا نبی کون ہے، غلام کون ہے. کوئی بڑھ کے سرکار کا ہاتھ دست اقدس چوم رہا ہے، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ. اور میں ایک کڑوی سی بات کہوں، پیر صاحب کی موجودگی میں کوئی ہمارے ہاتھ چوم لے، ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ، میری بڑی گل ہو گئی. لیکن صدیق ہی ہے. برداشت نہیں کیا، فوراً اٹھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ایسے چادر سے سایہ کر دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کر رہا ہے وہ غلام ہے، جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہی اللہ کا نبی ہے. یار ایک بڑی پیاری سی بڑی مزیدار آپ کو ایک بات بتلاؤں. قرآن مجید میں 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کا تیسرا رکوع یعنی سورت کا تیسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیت ہو سکے تو یاد کر چھوڑو. جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے بعد مٹھی بھر بھر کے جو مٹی ڈالتے ہیں نا، یہ دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا نا بڑی توجہ سے سننا، اللہ کرے یہ دل پہ چوٹ کر جائے، پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے میرے صدیق کو کتنا بلند مقام عطا کیا. اس آیت کا مطلب ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تو بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں تو جا رہا ہے اور اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. انسان کو کس سے بنایا ہے؟ اونچی بولو. دوسرے مقام پر خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو نطفے سے بنایا گیا ہے. تو علماء کرام نے اس کی تطبیق ایسے کی ہے، فرماتے ہیں نطفہ بھی تو مٹی سے ہی بنتا ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی مٹی کی ہوتی ہے نا. بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو جہاں بندے نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی لا کر اس میں شامل کی جاتی ہے. تو پھر جہاں بھی جائے گا، جہاں کی مٹی جہاں کی پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے خمیر ہے، جہاں سے خمیر بنایا گیا ہے وہیں جا کے دفن ہوگا. صدیق تیری عظمت پر قربان جائے، تیرا خمیر کہاں سے لیا گیا ہے؟ ایک بندے سے میں نے نا سوال کر دیا، ایک بندے سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے یار، لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. کہنے لگا جی یہ بات بھی صحیح ہے. میں کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. میں نے کہا بھائی
جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا ادب کرتے ہو، اور جس کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر؟ میں اپنے سنی بھائیوں سے، نعت خواں حضرات اور نقیب محفل ہاتھ باندھ کر ان کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہوں، یار نہ ڈنڈی نہ مارا کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو شان عطا کیا وہ بیان کرو یار. چاہے صحابہ کرام ہے یا اہل بیت ہے، سب کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ پھر یہ اس میں کنجوسی والی کون سی بات؟ دیکھو حضرت صاحب، جب مکہ فتح ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج یہ سارے بت گرائے جائیں گے، خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا. بت گرائے گئے. ایک بت بہت بڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس کو توڑ دیں. فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یار تھوڑا سا غور کرو. ادھر فرمایا علی تو نہیں اٹھا سکتا، اور ابو بکر کے کندھوں پر سرکار سوار ہیں، ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق. علی 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 علی. بھائی جس کو بستر ملا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جس کو اونچی بولو، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی عطا کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یا جس کے اندر جو بھی کمال ہے سب سرکار کا ہے. یار میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں. ہم یہ بڑا زور سے بیان کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ خیبر شکن ہے، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن میں ایک سوال کروں گا، 3 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا، کیا علی اس قافلے میں موجود نہیں تھے؟ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سے پتہ چلا کمال علی میں نہیں، کمال میرے آقا میں ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. فرمایا جس کو صبح ہم جھنڈا دیں گے اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگا. ہم جھنڈا دیں گے. جھنڈا بھی عطا کیا، لعاب دہن بھی لگایا. پھر طاقت اتنی آ گئی جو علی چل نہیں پاتا تھا، 2 بندوں کے 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے تھے. طاقت اتنی آ گئی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھیڑا ہے، پھر اس کی ڈھال بنا کر لڑتے رہے، اور پھر جنگ ختم ہوئی اس کو دور پھینک دیا. بعد میں 70 صحابہ کرام لگے، دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے. لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا بھائی علی نے تو ہاتھ سے خیبر کا قلعے کا دروازہ کھیڑا تھا نا، اور عمر وہ ہے جس نے ہاتھ نہیں لگایا، خالی رکا ہی لکھا، دریائے نیل آج تک چلتا نظر آ رہا ہے. یار ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ہم سنی ہیں بھائی، ہم سب کو ماننے والے ہیں. تو میں نعت خانوں سے، نقیب محفلوں سے عرض کروں گا خدا را ہماری محفلیں ایسی، اس کا رنگ ایسا بناؤ بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں اس محفل میں بیٹھا جو دونوں کو ماننے والے ہیں. اب پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ایک بات یہ محسوس کی
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا تو صحابہ کرام سب چھوڑ کے فوراً حکم مانتے تھے، دیر اونچی بولو۔ اور آج ہمارا عشق پتہ کیا ہے؟ میں کہنا زجی داڑھی رکھ لو، کہنا پہلے بیوی کو پوچھ لو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیوی اجازت دے گی تو نبی کی بات ماننے کا، ماں اجازت دے گی تو سرکار کی بات ماننے کا۔ صحابہ کرام میں یہ فرق ہے، وہ کہتے تھے ماں کی وہ بات ماننی ہے جس کی سرکار اجازت دیں گے، بیوی کی وہ بات ماننی ہے جس کی سرکار اجازت، اور ہاتھ ہم کہتے ہیں جی بیوی اجازت دے گی وہ سرکار دی گل مننی ہے۔ اب میں تھوڑی سی چیکنگ کروں گا، ہم سب ناراض نہ ہونا یار، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو ہمارے اندر خامیاں کون کون سی ہیں۔ محفل میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں ان کے راستے کا پتہ چلے، اور پھر میں گریبان میں جھانکو دیکھوں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا ان سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھوں تو رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھوں۔ یہ ہے یار محفل کا مقصد۔ ہم کیا کرتے ہیں، آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیندے آؤ گئے۔ کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ اب میں تھوڑا سا ضمیر کے اوپر چوٹ کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہاں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں آفت جی اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں، سارے اونچی آواز سے بولو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ والد صاحب کی کیوں مانوں؟ آج بعض لوگ کہنے نا یار اسی مولوی دی گل نہیں ماننے، میں کہا چلو یار میں تہاڈی مان لینا ہوں، جو تسی فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ اور جب آپ فیصلہ کرو گے، ڈیسیژن کرو گے، اس پر پیرا بھی تو دو گے کہ نہیں دو؟ اب آپ نے ابھی فیصلہ کیا ہے، باپ کی ماننی چاہیے، دوست کی نہیں ماننی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ اب یہی جواب دو گے والد کا رتبہ بڑا ہے تو دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو پھر اصول کیا بنا؟ جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات کٹھی آ جائے، چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ نہیں، تھوڑا سوچیے آواز سے۔ آج یار نا یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے کس کی مانو؟ تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، تو سب سے بڑے کی بات مانتے ہیں ہم؟ یار علامہ اقبال یہی تو رو رہا ہے، وہ کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ چلو حضرت صاحب آپ سے میں ایک فیصلہ کروا لیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں یا دفتر میں کوئی ملازم رکھتے ہو، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، آپ اس کو چھٹی بھی کرا دیتے ہو، سزا بھی دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت جی کیوں مار دے بھیجے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا، 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو، 3 دفعہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے
یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آنا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائی میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے خدا را یہاں سے اٹھو، اپنے رخ تبدیل کر کے اٹھو یار۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہ نعتیں پڑھتے ہوئے، سب سے اعلیٰ و اولا، اونچی بولو، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا اس اعلیٰ نبی کی بات ہم مانتے ہیں؟ میلاد اس نبی کا منا رہا ہے جس کا کہا سورج بھی مان رہا ہے، چاند بھی مان رہا ہے۔ میلاد اس نبی کا منا رہا ہے جس کا حکم درخت بھی مان رہے ہیں، جانور بھی مان رہے ہیں۔ میلاد اسی نبی کا منا رہا ہے جس کے کہے سے گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، جن کے کہے سے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ تو جس نبی کا کہا سورج بھی مانے، چاند بھی مانے، جانور بھی مانے، پتھر بھی مانے، کیا ہم اس نبی کا کہا مان رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اونچی بولو۔ کہندا جی آنکھ ہی نہیں کھول دی، کی کہندا ہے؟ تو ڈاکٹر کہندا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچے ہے۔ یہاں ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ ہمارے لاہور کے اندر رضا صاحب جناح گارڈن ہے، صبح ہی چلے جاؤ، میری بات چیک کرو، مسجدیں ویران ہیں اور جناح گارڈن میں اتنا رش لگا ہوا، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، اتنا رش لگا ہوا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک میں کہا صوفی جی تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہے۔ کس نے آکھیا ہے؟ نہیں توجہ سے سنو، کس نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو کل آگے میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بلے بندے نے الٹا کیوں کر دیو؟ مجھے کہتا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھنا۔ کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا؟ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل خون کی ٹینکی ہے۔ کون سی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلا۔ کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک میں اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب
سرکار کی محفل میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی جی بڑا گو چھوڑ دو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھوڑ دو، تسی میٹھا کھانا چھوڑ دو. اور چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ کچھ ہی بول دو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ کچھ ہی بولو نا. بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے پاؤڈر نہیں چھوڑا، شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. یار حضرت صاحب میرا ایک دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو، تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہا. میں کہا یار انہیں کھاندہ؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا ہے؟ اچھی بولو. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم. مجھے کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. اچھی بولتے کہ ڈاکٹر میرا، مجھے ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار میری بات یہ سارے کان کھول کے سن لو، دل کے کانے سے سنو. ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہو سکتی ہے، اور نبی کا کہا نہ ماننا تیرا ایمان خراب ہو سکتا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر ہے 28واں پارہ، اس کا پہلا رکوع، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو، جس سے منع کرے باز آ جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے. میں نے کہا بھائی تو ڈاکٹر کو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر سانس میں سانس. دم نکل گئے تو خیر خواہی اونچی بولو. بلکہ اگر سچی بات کہہ دوں، بندہ دنیا میں جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں، فراڈ، بھیناں دیاں جائیداداں تے قبضہ، یتیماں دے مالاں تے قبضہ کر لوے، سودی کاروبار کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اونچی بولو. تو دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے. وہ کہنے آسا نہ شراب پیو، مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے، اسی تیرے نال مران گے. حضرت صاحب سچی گل دسنا، جدو مر جانے پھر نال مر دے نے، پھر کہنے لے چلو کدے بو نال، پھر کڈو باہر. میاں محمد رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں، کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لئی سیں تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. ارے جس اولاد کی خاطر تو رب کو ناراض کرتا رہا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا رہا، آج یہ سارے تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے. کوئی قبر میں ساتھ، اونچی بولو ذرا، تھوڑا جا اونچی آواز میں، کوئی قبر میں ساتھ. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے.
اور میدان محشر میں جہاں ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب یار میں ایک سوال تو کرنے کا حقدار ہوں، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، تھوڑا سمجھیے آواز، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی. اگر خوش کرنے کا طریقہ بتلا دوں تو عمل کر لیں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے. 2 نسخے بتلاؤں گا خوش کرنے کے. پہلا نسخہ یہ ہے، اور فیصلہ بھی آپ سے ہی کروانا ہے. حضرت صاحب، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ بیٹے سے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد بھی شاگرد سے؟ پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر صاحب بھی مرید سے؟ تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو نبی بھی امتی سے؟ نبی کا کہا ماننا شروع کر دو، سرکار راضی ہو جائیں گے. اور میں نے جو شروع کیا ہے اس کو میں کس طرح کلوز کرنے لگا ہوں ذرا سنو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بندہ پریشان ہو گیا، میں ایک ہوں، 2 کی اطاعت نہیں کر سکتا. تو رب تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. میں تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، جس نے اس کی مان لی اس نے میری مان لی. اطیعو کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار جس سے منع کر دیں باز آ جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیں وہ کرو. یہ ہے اطاعت کا مطلب. ایک تو نسخہ یہ ہے کہ سرکار کا کہا مانو گے تو سرکار، اونچی بول دو یار. دوسرا نسخہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے، نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لو آج مطلب بھی سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت صاحب، آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہو تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی یار، بڑی زبردست ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، اونچی بول، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، تاش شطرنج جوا کھیل رہا ہے، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو. اے دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. یقین جانو حضرت صاحب، اس بات پہ آ کے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، میں جواب کوئی نہیں دے پاتا. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو مجھے دینا، میں آپ کا ساری زندگی شکریہ ادا کروں گا. جبکہ مجھے کوئی یہ کہتا ہے حافظ جی کتنے جے ملاشی منان والے سارا سال مسیتیں وردے نہیں، کیا جواب دوں ان کو؟ کیا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ خدا کے لیے میرے ہاتھ بندے دیکھو، میرے آقا کے میلاد کو بدنام نہ کرو. 12ویں سالانہ محفل کر رہا ہے، ابھی داڑھی منڈا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھا، ابھی تک چوری کی بجلی استعمال کر رہا ہے، ابھی تک
تک سودی کاروبار کر رہا ہے, ابھی تک جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تک گالی گلوچ ہی کر رہا ہے. ارے تجھے تو ہونا یہ چاہیے, پہلے تو گھر میں جاتا تھا بیوی کو گالیاں, بچوں کو گالیاں, آج گھر میں داخل ہو تو سلام کر, بیوی کہے خیر تے ہے, آج کتوں ہو گیا بتلا, میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو بے نمازی تھا, اب تیری تہجد قضا نہ ہو, لوگ کہتے ہیں ہویا کہ یہ بتلا, میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو گالیاں نکالتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, فراڈ کرتا تھا, چیٹنگ کرتا تھا, گندی گندی پوسٹیں لوگوں کو بھیجتا تھا, بے حیائی کے مناظر دیکھتا تھا. اب سب کام چھوڑ دے, لوگ کہتے ہیں ہویا کہ یہ بتلا, میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. میلاد ایک انقلاب کا نام ہے, یہ انقلاب نہیں ہے. وہ بندے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, وہ بچیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے. جو لوگوں کی عزتیں لوٹنا, قافلوں کو لوٹنا اپنا پیشہ سمجھتے تھے, جائز سمجھتے تھے, وہی لوگوں کی عزتوں اور مالوں کے محافظ بن گئے. یہ انقلاب نہیں ہے. اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرو. اب آخر میں ایک سوال کرنا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے اس کا جواب صحیح دیں گے. حضرت صاحب آپ سے سوال ہے, مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو ذرا. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے, تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو, نماز جنت کی چابی ہے. چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو. تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے, بغیر چابی کے دروازہ نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد. تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار آج ایک فیصلہ کرو گے, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو کہاں جانا ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو, دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی ایک سوال تو سی بھی دس دیو, کیا ہر چابی ہر تالے نے لگ جاتی ہے؟ یہ کی وجہ ہے. چلو وجہ بھی میں جلدی سے بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے. ایسا ہی ہے نا جی. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یا, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے, تالا کھل جائے گا؟ 2 سے, 3 سے, 4 سے, کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے. اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں, میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. یہ نسخہ ہے.
بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں۔ کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی بات کرنا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش، یہ ہے میرے آقا کا میلاد، یہ نے لنگر کھایا تو مچھا نتا دیں دے ہو گئے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی جلدی جلدی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو، وہ 2 سن لو تو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا کل تو شروع کر، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پا، تھوڑا سا اونچی آواز، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جائے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو کیوں منتے پہ جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز، باقی نہ سان گلا کوئی نہیں، انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا۔ یار کنی افسوس دی گل ہے، صبح اٹھ کے تے میسج بیٹ باکس کھول دے، میرے دوست دا میسج کیڑا آیا، دوست دا میسج پڑھن واسطے وقت ہے تو رب دا میسج پڑھنے کوئی وقت نہیں۔ کنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری قسمت ہی پھٹ گئی جے، قسمت ہی الٹ گئے۔ میں کہا یار تن کہ میں پتہ چلیا؟ کہنے لگے جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو رہا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی سنا دوں، لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔